السلام علیکم دوستو، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل جابیز لنک پر ویلکم کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اپنے پیارے بھائیوں کو خوشخبری سناتا چلوں کہ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی پیرا میں بہت ہی اچھی ویکنسیوں کا اجرا ہو گیا ہے۔ تو جو ویکنسیوں کی مجموعی تعداد ہے وہ 112 سے ابو ہے۔ تو میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپلائی کس طرح کرنی ہے، آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہونی چاہیے، ایج لمٹ کتنی ہونی چاہیے۔ تو ان تمام باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں ایک ہی ویڈیو میں۔ تو ایڈورٹائزمنٹ پر چلنے سے پہلے جن بھائیوں نے ہمارے یوٹیوب چینل جابیز لنک کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جابز کے حوالے سے لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی لیٹسٹ ایڈورٹائزمنٹ پر۔ پیارے بھائیو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈورٹائزمنٹ آپ کے سامنے اوپن ہو گئی ہے۔ گورنمنٹ آف دا پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی پیرا کیریئر اپرچونیٹیز۔ تو اس فرسٹ پیراگراف میں جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی پیرا کو پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن ایکٹ 2024 کے تحت قائم کیا گیا ہے تاکہ پنجاب بھر میں ریگولیٹری اقدامات کو آسان بنایا جا سکے اور خصوصی قوانین کے مؤثر نفاذ کو بہتر بنایا جا سکے۔ تو نیچے یہ ہے کہ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی پیرا متحرک اور باحوصلہ امیدواروں سے درخواستیں طلب کرتا ہے۔ ہمارا مقصد شفاف اور پرعزم سماج کو اچھی گورننس کے ذریعے یقینی بنانا ہے۔ تو امید کرتا ہوں فرسٹ پیراگراف کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو نیچے چلتے ہیں کہ اسامیوں کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ سیریل نمبر 1 پر ہے انفورسمنٹ آفیسر EOBS 14۔ تو جو پے اسکیل ہے وہ BS 14 ہے۔ تو اس کی جو ٹوٹل ویکنسی ہیں وہ 112 ہیں، پہلے سے 36 ہیں، اور جو اضافی ہوئی ہیں اسامیوں کی تعداد وہ 76 ہے۔ تو اس طرح ٹوٹل ملا کر 112 ویکنسیاں بنتی ہیں۔ تو اہلیت کیا ہونی چاہیے؟ کینڈیڈیٹ بیچلر کی ڈگری رکھتا ہو، بیچلر ڈگری آنرز یا اس کے مساوی 16 سالہ تعلیم کم از کم دوسری ڈویژن کے ساتھ HEC سے تسلیم شدہ یونیورسٹی سے۔ آگے چلتے ہیں کہ عمر کی حد کیا ہونی چاہیے۔ 22 سال سے 32 سال تک کے کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ 22 سال سے 32 سال تک کے کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ فزیکل سٹینڈرڈ، جسمانی معیار کیا ہونا چاہیے؟ مرد کے لیے الگ ہے اور خواتین کے لیے الگ ہے۔ تو BMI باڈی ماس انڈیکس 27 ہونا چاہیے۔ ہائٹ ود آؤٹ شوز کہ قد کی پیمائش جوتوں کے بغیر 170 سینٹی میٹر ہونی چاہیے۔ آپ سے رننگ کا ٹیسٹ لیا جائے گا 1 میل، جو 9 منٹ میں آپ نے مکمل کرنی ہوگی۔ تو نیچے چیسٹ میجرمنٹ یہ ہونی چاہیے کہ سینہ بغیر پھیلاؤ کے 34 انچ، پھیلاؤ کے ساتھ 36 انچ یا اس سے زائد ہونا چاہیے۔ تو نیچے چلتے ہیں کہ فیمیل حضرات کے لیے جو فزیکل سٹینڈرڈ ہے وہ کیا ہے؟ BMI 27، باڈی ماس انڈیکس 27 ہونا چاہیے۔ ہائٹ ود آؤٹ شوز جو قد کی پیمائش ہے جوتوں کے بغیر 160 سینٹی میٹر ہونی چاہیے۔ جو خواتین کا رننگ ٹیسٹ ہے وہ بھی 1 میل ہے، لیکن انہوں نے 14 منٹ میں کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ مرد حضرات جو ہیں وہ 9 منٹ میں کریں گے 1 میل، اور جو خواتین حضرات ہیں وہ 14 منٹ میں کریں گی۔ تو چیسٹ ان کی قابل اطلاق نہیں ہے۔ اور جو آئیز ہے فار میل اینڈ فیمیلز کہ نظر کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ نظر کا معیار 6/6 ہونی چاہیے۔ اور کلر بلائنڈ از ناٹ ایلیجبل کہ جن کی آئیز کا مسئلہ ہے، کلر بلائنڈ ہیں، تو وہ اپلائی کرنے کے لیے اہل نہیں ہیں۔ اس پوائنٹ کو آپ نوٹ کر لیں کہ ڈومیسائل اینڈ پرپوزڈ پلیس آف پوسٹنگ کہ ڈومیسائل پنجاب کے تمام اضلاع کا کوٹا انہوں نے مختص کر دیا ہے کہ پورے پنجاب سے کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ جو تعیناتی کی جگہ ہے، پنجاب میں کہیں بھی آپ کو تعینات کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ آپ کو متعلقہ ڈویژن میں ہی تعینات کر دیا جائے۔ تو نیچے چلتے ہیں کہ ڈیٹیل آف ڈویژن وائز ویکنسیز از ایز انڈر۔ تو انہوں نے ڈویژنز کچھ مختص کر دی ہیں کچھ، تو ان میں ویکنسیوں کا بھی اطلاق بتا دیا ہے۔ تو ان کی ایک ایڈورٹائزمنٹ 26/6/2025 کو شائع ہوئی تھی، تو اس کی کچھ ویکنسیاں شامل ہیں اور جو اضافی ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو اس طرح ٹوٹل ملا کر بھی شامل ہیں۔ تو میں سب آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بھاول پور ڈویژن میں جو ڈسٹرکٹ آتے ہیں: بھاول نگر، بھاول پور، رحیم یار خان،
اس میں جو ویکنسیاں ہیں وہ 7 ہیں. اسی طرح ڈی جی خان ڈویژن میں ڈی جی خان آتا ہے کوٹ ادو، لیا، مظفر گڑھ، راجن پور، تونسا، اور جو ٹوٹل ویکنسیاں ہیں اس کی 9 ہیں. فیصل آباد میں چنیوٹ، فیصل آباد، جنگ، ٹوبا ٹیک سنگھ، اس کی جو اضافی ویکنسیاں ابھی شائع ہوئی ہے وہ 8 ہیں. تو گجرانوالا میں گجرانوالا، نارووال، سیالکوٹ، اس کی جو 26/6/2025 کو ایڈورٹائزمنٹ شائع ہوئی تھی اس میں 4 ویکنسیاں تھیں اور اضافی 8 ویکنسیاں، اس طرح ٹوٹل ملا کر 12 ویکنسیاں بنتی ہیں. گجرات ڈویژن میں جو ڈسٹرکٹ آتے ہیں، گجرات آتا ہے حافظ آباد، منڈی بہاؤدین، وزیر آباد. اس کی پہلے سے جو ویکنسی تھی وہ 1 تھی اور اضافی 2 ہیں، اس طرح 3. اس ڈویژن سے 3 کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں. لاہور میں قصور، لاہور، ننکانہ صاحب، شیخو پورہ، اس کی پہلے سے جو موجود ویکنسی تھی وہ 1 تھی اور اب جو اضافی ویکنسی ہیں وہ 14 ہیں، اس طرح 15 ویکنسیاں ہیں. ملتان ڈویژن میں خانے والا آتا ہے، لودھراں، ملتان، وہاڑی. تو جو 26/6/2025 کو ایڈورٹائزمنٹ تھی اس میں اس کی 2 ویکنسیاں تھیں اور ایڈیشنل پوزیشن اب 7 ہیں، تو اس طرح 9 بنتی ہیں. راول پنڈی میں اٹک، چکوال، جہلم، مرری، راول پنڈی، تلا گنگ، پہلے 28 ویکنسیاں تھیں، اب 11 ویکنسیاں، اس طرح 39 ویکنسیاں بنتی ہیں. سہیوال، اکاڑا، پاک پتن، سہیوال، پہلے 0 ویکنسی تھی، اب ان کی 3 ویکنسیاں، اسی طرح 3 ویکنسیاں ہو گئیں. سرگودا میں بکھر، خوشام، میاں والی، سرگودا، پہلے 0 ویکنسیاں تھیں، اب اضافی جو ویکنسیاں ہیں وہ 7 ہیں اور ٹوٹل 7 ویکنسیاں بنتی ہیں. تو 26/6/2025 کو جو ویکنسیوں کا اجرا ہوا تو وہ 36 تھیں اور اب اضافی جو ویکنسیاں ہوئی ہیں وہ 76 ہیں، تو ٹوٹل ملا کر 112 ویکنسیاں بنتی ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، بہت اچھی ویکنسیاں آئی ہوئی ہیں، ہمت کریں، کوشش کریں، اللہ پاک بہتری فرمائیں گے. تو نیچے چلتے ہیں، کچھ ڈیٹیل ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ سمجھ آ جائے. امپورٹنٹ انسٹرکشن فار آلریڈی اپلائیڈ کینڈیڈیٹس، پہلے سے اپلائی کرنے والے امیدواروں کے لیے ہدایات. تو ان 2 پوائنٹس انہوں نے بتا دیے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو امیدوار پہلے ہی انفورسمنٹ آفیسر IPL نمبر 2935 ایڈورٹائز نمبر 26/6/2025 پر اپلائی کر چکے ہیں انہیں دوبارہ اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ 26/6/2025 کو جو کینڈیڈیٹ انفورسمنٹ آفیسر پر اپلائی کر چکے تھے وہ اپلائی نہ کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے. تو دوسرے نمبر پر ہے کہ پوزیشن آف انویسٹیگیشن آفیسر BS11 کے امیدوار پر بھی یہی اصول لاگو ہے کہ وہ بھی جو اپلائی کر چکے ہیں انویسٹیگیشن آفیسر کی جو ایڈورٹائزمنٹ 26/6/2025 کو شائع ہوئی تھی وہ بھی اپلائی نہ کریں، کیونکہ ان کی اپلائی آلریڈی ہو چکی ہے، وہ ان کے پاس ڈیٹا موجود ہے. تو ہاؤ ٹو اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو نیچے کچھ پوائنٹ ہیں، سمجھ لیجئے گا ان تمام پوائنٹس کو. نمبر 1 پر ہے کہ عمر، تعلیم اور جسمانی معیار میں کوئی رعایت نہیں ملے گی. اور نمبر 2 پر ہے کہ امیدوار پنجاب جاب پورٹل پر رجسٹرڈ ہوں. یہ پنجاب پورٹل کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، اگر آپ آسانی چاہتے ہیں تو آج ہی وزٹ کریں www.jobbizlink.pk. تو متعلقہ جابز کو اوپن کر کے آپ اپلائی ناؤ والے بٹن کو کلک کر کے آسانی کے ساتھ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. اور میں کوشش کروں گا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آن لائن اپلائی کا لنک دے دوں گا جسے کلک کر کے آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. تو تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ تعلیمی اسناد، میٹرک، انٹرمیڈیٹ، گریجویشن کی تفصیل آن لائن اپلوڈ کرنی ہوگی آپ کو. چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ درخواست فارم مکمل کرنے کے بعد متعلقہ کاغذات، تصاویر، شناختی کارڈ، ڈومیسائل، پولیس ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ، ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ اپلوڈ کرنا لازمی ہوگا. تو 5ویں نمبر پر یہ ہے کہ فیس چلان پیسے کے ذریعے جمع کروانی ہوگی، تو آپ نے چلان بھی جمع کروانا ہوگا. تو یہ 5ویں نمبر پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ویکنسیوں کی جو تعداد ہے وہ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے. تو نیچے آ جاتے ہیں، یہ کچھ چیزیں ہیں آپ نوٹ کر لیں کہ اپلائی کرنے کی آخری تاریخ 15 اکتوبر 2025 ہے. کسی بھی مسئلے کی صورت میں ای میل یا فون پر رابطہ کریں. تو انہوں نے کنٹیکٹ نمبر بھی دے دیا ہے، کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ اس نمبر پر یا ان کی جو ہیلپ لائن ہے وہاں رابطہ کر سکتے ہیں پنجاب انفورسمنٹ کی. اہم ہدایات، امپورٹنٹ انفارمیشن.
کہ ٹیسٹ اور انٹرویو کے شیڈول امیدواروں کو ان کے ای میل اور پیرا کی ویب سائٹ پر بھیجے جائیں گے۔ تو جیسے ہی آپ اپلائی کریں گے تو آپ کا ای میل ان کے پاس چلا جائے گا، وہ ٹیسٹ اور انٹرویو کے شیڈول آپ کو بھیج دیں گے۔ ہاں، آپ پیرا کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ڈومیسائل کی ڈیجیٹل کاپی قابل قبول ہوگی، اور تیسرے نمبر پر ہے تمام رابطہ CNIC کے ذریعے کیا جائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، 112 ویکنسیاں ہیں پورے پنجاب میں، جو ڈویژن ہے وہ بھی مختص ہیں، اسامیاں بھی مختص ہیں۔ ہمت کریں، کوشش کریں، بہت اچھی ویکنسی ہے، بہت اچھا ادارہ ہے۔ تو امید کرتا ہوں میری آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ فی امان اللہ۔